بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت پنجم کے عزیز طلباء و طلبات، آج کی اس ویڈیو میں نظم ہوا چلی کے مشقی سوالات 5 تا 8 کو حل کریں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، نظم میں موجود قدرتی مناظر کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ نظم میں موجود قدرتی مناظر: صبح کا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ اس ہوا سے کھیت اور پودے جھوم رہے ہیں اور پودوں کی ڈالیاں ادھر ادھر مڑ رہی ہیں۔ پھولوں کی کیاریوں میں تازہ پھول کھل رہے ہیں اور جو سبزہ ہے، ہریالی ہے، وہ بھی ہوا کی وجہ سے جاگ گیا ہے، یعنی کہ ہل رہا ہے، ادھر ادھر حرکت کر رہا ہے۔ ہوا کی وجہ سے باغوں میں جو درخت ہیں وہ سرسبز و شاداب نظر آ رہے ہیں۔ یہی دل چاہ رہا ہے کہ بس باغ کی سیر ہی کرتے رہیں۔ چلیے بچوں، اب کھیلتے ہیں لفظوں کا کھیل، اور یہ کھیل تو بہت ہی مزیدار ہے۔ مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے گروہی الفاظ لکھیں۔ جیسا کہ ہے برسات، تو برسات میں کیا ہے؟ گھٹا ہوتی ہے، بادل گرج چمک ہوتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے، اور پھر پکوان پکتے ہیں، پکوڑے، بریانی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب چمن کے گروہی الفاظ کیا ہیں؟ چمن میں پھول کھلتے ہیں، پھلواریاں ہوتی ہیں، پرندے ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے، اور چمن کی ہم سیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تہوار پہ چھٹی ہوتی ہے، تعطیل، پھر ہم جشن مناتے ہیں، تقریبات اس کی بہت ساری ہوتی ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کھیل کا ایک میدان ہوتا ہے، کھیل کے لیے ٹیم ہوتی ہے، کھیل کے کھلاڑی ہوتے ہیں، ہار ہوتی ہے، کھیل میں جیت ہوتی ہے، تو یہ اس کے گروہی الفاظ ہیں۔ پھر ہے بازار میں رونق ہوتی ہے، دکانیں ہوتی ہیں، چہل پہل بھی اس کا گروہی لفظ ہے۔ پھر خریداری ہوتی ہے، گاہک ہوتے ہیں، خریدار ہوتے ہیں، یہ سارے اس کے گروہ میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے فلک، آسمان، جس کا مطلب ہے، اب فلک کے گروہی الفاظ کیا ہیں؟ چاند ہوتا ہے، تارے ہوتے ہیں، سورج ہوتا ہے، بادل، دھنک، یہ سارے فلک پر موجود ہوتے ہیں، اور یہ فلک کے گروہی الفاظ ہیں۔ دیکھا بچوں، کتنے مزے کا کھیل تھا۔ اب باری آتی ہے قواعد کی، اور قواعد میں ہم سیکھیں گے سابقے اور لاحقے۔ پہلے ہے سابقے، تو سابقے سمجھنے سے پہلے کچھ الفاظ ہیں، ان پہ غور کر لیتے ہیں۔ الفاظ کون سے ہیں؟ خوش ادا، خوش قسمت، خوش شکل۔ دیکھیں تینوں الفاظ میں سے پہلے خوش آیا ہے، اور اس کے آگے کوئی اور لفظ لگانے سے یہ ایک نیا لفظ بن گیا، اور اس کا الگ سے معنی ہے۔ ایسے حروف یا الفاظ جو کسی لفظ سے پہلے لگائے جائیں اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیں، سابقے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے خوش ادا، خوش قسمت، خوش شکل آپ نے ابھی پڑھا۔ ان سب الفاظ میں خوش کیا ہے؟ سابقہ، کیونکہ ان الفاظ سے یہ پہلے آیا اور اس نے معنی تبدیل کر دیے۔ اب سوال نمبر 7 ہے، دیے ہوئے سابقوں کی مدد سے 2 الفاظ بنائیں اور ان کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ اب پہلا سابقہ ہے سرگوشی۔ سرگوشی کا مطلب ہے آہستہ آواز میں کان میں بات کرنا۔ پھر ہے سربلند۔ سربلند کا مطلب ہے اونچا۔ پھر سابقہ ہے کم سن۔ کم سن، کم عمر۔ پھر ہے کم گو۔ کم گو کا مطلب ہے کم بولنے والی یا کم بولنے والا۔ اب باری آتی ہے لاحقے کی۔ دیے ہوئے الفاظ غور سے پڑھیں۔ سوداگری، گداگری، سپاہ گری۔ ایسے حروف یا الفاظ جو کسی لفظ کے بعد لگائے جائیں اور وہ الفاظ اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کریں، لاحقے کہلاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں سوداگری، گداگری، سپاہ گری میں ان سب میں آخر میں کیا آ رہا ہے؟ گری۔
سابقہ لفظ سے پہلے آتا ہے اور لاحقہ بعد میں. دیکھیں جیسے غریب بعد میں آ رہا ہے. دی ہوئے لاحقوں کی مدد سے دو الفاظ بنائیں اور لغت میں ان کے معنی تلاش کر کے لکھیں. ناک، خطرناک. خطرناک جس سے خطرہ ہو، جس سے ڈر ہو. پھر ہے خوفناک، ڈراؤنا. گار، گار کا ہے روزگار، روزی کمائی. گناہ گار، گناہ کرنے والا. تو یہ تھے نظم ہوا چلی کے مشقی سوالات 5 تا 8. اگلے مشقی سوالات کے لیے اس سے اگلی ویڈیو دیکھیں. اس ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں قومی نصاب کے مطابق ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.